أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات، آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہمارے اس شہر میں میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور مفکر اسلام جناب علامہ شام ظہیر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی اثر گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ضلع پوری دنیا شام میں چھوڑ دے، یہ ضلع فرق میں شام کے ساتھ کھڑا ہو. نعرہ تکبیر، مشرق اہل حدیث، اہل حدیث، قائد محترم قدم بڑھائے، قائد محترم قدم بڑھائے. اور جو راستہ آپ نے چنا ہے یہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑے سخت مقام آتے ہیں. اور مرشد و مخدوم بابا شہید کہا کرتے تھے جس نے اپنے پاؤں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے وہ رک جائے، ہمارا شریک سفر وہ بنے جو اپنی جان کو محمد رسول اللہ کے مشن پہ قربان کرے. کیسے کہ کشتہ بشد از قبیلہ مانی. آج جب ان کے مشن پہ، جب ان کی فکر پہ، جب ان کے تصورات پہ، جب ان کے دینی خیالات کے ڈاکہ مارا گیا، ان کی قائد، ان کی بنائی ہوئی جمعیت کو ایک ایسی تنظیم میں مدغم کر دیا گیا کہ جس کی 40 حالت اتنی بھیانک ہے، اتنی شرمناک ہے کہ کبھی آج بھی منظم نہیں ہو سکتی. آپ کے علم میں ہے جماعت کو، جماعت کے کارکنوں کو اپنی تاریخ کیسے ہونا چاہیے. 1948 میں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اجلاس بلایا اور اس میں مرکزی جمعیت احمدیہ مغربی پاکستان کے سید صاحب بڑے دبدبے والے آدمی تھے، بڑے تمتمے والے آدمی تھے، بڑے جلوے والے آدمی تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب تقویٰ بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، صاحب بصارت بھی تھے. انہوں نے اپنے ساتھ پروفیسر قیوم صاحب کو جو لاہور کی اسلامیہ کالج کی محفل ہے اس میں خطیب اس کا انتظام کی بات ہوتا، ان کو سیکرٹری جنرل بنایا. کچھ عرصے کے بعد جماعت کا کام پڑا اور وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ساتھ رہنے لگے تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ. اب مولانا اسماعیل سلفی جب مولانا سید قدمی فوت ہوئے تو پھر مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا دیا گیا اور پروفیسر ابوبکر غزنوی کو ناز بنا دیا. یہ بڑا خوش آئند فیصلہ تھا، بڑا متوازن اور مستقبل میں اثر انداز ہونے والا فیصلہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ یہ چندہ خور مولوی اور چند ہمارا پرست اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پروفیسر ابوبکر غزنوی کی نظامت اعلیٰ ان سے کی اور دی کس کو؟ میاں فضل حق کو. اب کیا اس میں خاک رہا بعد میں کہاں ابوبکر غزنوی کی فہم و فراست، کہاں اس کی دور اندیشی، کہاں اس کی علمی گہرائی، کہاں ان کا رسوخ فی العلم اور کہاں فضل حق. اور پھر جماعت کا آہستہ آہستہ جو وقار تھا، جو تکریم تھی، جو تعظیم تھی، جو تقریب تھی، جو دبدبہ تھا، جو برولہ تھا، جو تندرہ تھا، وہ ختم ہوتا گیا. کیوں؟ اگر میں دربار کم کروں گا تو تربیت کی باتیں کروں گا، اس لیے آپ بول رہے ہوں. پروفیسر کو جب بتایا گیا، مجھے فضل حق بلایا گیا تو آپ کو پتا ہے جماعت کا کیا حاصل ہوا. نہ ہم سیاست کے رہے، نہ ہم مذہب کے رہے، نہ ہم گھر کے رہے، نہ ہم بازار کے رہے. کوئی اہل حدیثوں کو پوچھتا تک نہیں تھا. اس وقت جب مایوسی کا یہ عالم تھا، علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے. جب واپس آئے، حالانکہ ان کو مدینہ یونیورسٹی میں حکومت سعودیہ کی طرف سے یہ آفردی کی دنیا کے جس ملک میں جہاں
ساتھ ہیں. پھر علامہ صاحب نے کہا میں اپنی مٹی کا قرض چکانا چاہتا ہوں, میں اپنی مٹی کا قرض چکانا چاہتا ہوں. میرے مسجد کے لوگ ہیں, پریشان ہیں, وہ افراتفری پھیلی ہوئی, انار کی ہے. میں یہاں آپ کے ساتھ رہنے کا شکریہ. اور پاکستان آئے, دل کی دینے والی باتیں ہیں. دل نہیں کرتا بیان کروں, لیکن اگر بیان نہیں کروں گا تو آپ کی تنظیمی اسپرٹ آپ کے اندر کیپ نہیں ہوگی. اور جب تک تنظیم کے اندر تنظیمی اسپرٹ نہیں ہوتی, جذبہ نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اب فضل حق صاحب اللہ اس پہ رحمت کرے, میں بڑی مشکل سے یہ مجھے پتا ہے اسے کس جگہ پہ بس لگ کہہ رہے تھے لوگ کر گیا. میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوتا ہے, میں بھی اسے کیس کی, اور اتنے دقیق ہم نے دیے شہید بابا پہ کہ کھانے وال میں ایک عورت کو کھڑا کیا حکیم عالم نوید کے تھرو. اس نے کہا میرا نکاح علامہ احسان نے جو ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا. میں مجھے علامہ صاحب نے بھیجا, میں ساری انسپیکشن تک گیا. پھر ہم جب گئے تو وہ عورت باقی وہ پیش کیا, لیکن ان کا جو خون سے باطن ہے وہ تو سامنے آیا. اب ایسے لوگ جن کی اخلاقیات کا معیار وہ کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں. دین کی خدمت تقوی للہیت کے بغیر قدر نہیں ہو سکتا. آج کل ہمارے ہاں نماز کے بارے میں ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہمارے لوگ سنتے کم پڑھتے ہیں. حضرت احمد محمد گودری رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث تھے, انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو آدمی سنتیں نہیں پڑھتا بالآخر ان کے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا فضل کو جب نازیہ بنایا گیا, جماعت کی مایوسی طاری ہوگی. علامہ صاحب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, انہوں نے آ کر للکارا, باطل کی قوتوں کو للکارا اور کہا ہر گام سے نکلا ہوں جنبش میں, ہر گام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہوا ہے کرے شکار مجھے. علامہ صاحب نے کہا میرے جو آبا ہیں, میرے جو اسلاف ہیں, میرے جو بزرگ ہیں, میرے جو اکابرین ہیں, جو امام محدثین ہیں, انہوں نے مسلط کا کام کرنا نہیں سیکھا بلکہ ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. کھڑے ہو کے للکارا ہے, کبھی پشت نہیں دکھائی ہے. اس وقت پنجاب میں ملک اللہ مصطفیٰ خان تھا گورنر, اس نے بھٹو نے کہا یا کسی نے کہا کہ علامہ صاحب کی یہ زبان بند ہونی چاہیے. پنجاب کی تاریخ میں برٹش امپائر کے زمانے میں بھی کبھی گورنر نے کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کرائی. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مصطفیٰ خان نے گورنر وہ ایف آئی آر کرائی اور بہت سارا شروع کیا. لیکن علامہ صاحب نے کہا میں نہیں ہٹوں گا, میں مشن کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ میں نے اپنی مٹی کا قرض چکانا ہے. میں وہاں تمہاری بکور ہوئے, تمہارے جیلو تھے, تمہارے دورے تھے, تمہارے یہ شراب کرا دیا ہے, پھر سے ڈر جاؤں گا نہیں. پھر کیا ہوا؟ میاں فضل اور اس وقت کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہم نے پہلے سید النظمی کو جماعت سے نکالا ہے, ہم علامہ احسان ظہیر کو بھی جماعت سے نکالا. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, مجھے کچھ چہرے مایوس نظر آ رہے ہیں, ان کی شکلیں پڑ رہی ہیں پیشانی پہ, لیکن ہم نے اب جو یہ قافلہ چلا ہے علامہ حافظ طارق محمود یزدانی کی قیادت میں, علامہ شاہ میرے ظہیر صاحب کی قیادت میں, ہم نے اپنے اکابر والے کو یہ افشار کرنا ہے. نعرہ تکبیر, علامہ شہید کا قافلہ, علامہ شہید کا قافلہ, یزدانی شہید کا قافلہ, محمد خان عجیب کا قافلہ, عبد الخالق قدوسی کا قافلہ, قاضی عبد القدیر خواص صاحب کا قافلہ, علامہ احسان صاحب قلم بڑھائے, دائرہ محترم علامہ طارق محمود یزدانی قلم بڑھائے, سرفراز ہماری اکابر کی تاریخ کیا ہے؟ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا کرتے تھے علماء صادق پور کو. جب علماء صادق پور کو پوری بستی کو بلڈوز کر دیا گیا,
کہ یہاں پر پھر بغاوت کے جراثیم تو نہیں پھیل رہے. ایک انسپیکٹر آیا, وہاں ایک بچہ, جو غریب لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو کھلونے لے کے دے سکتے ہیں, غریب لوگوں کے کھلونے ایسے ہوتے ہیں. اس کو ایک ساٹھی ایک چھوٹی کو کڑی کو گھوڑا بنا کھیل رہا. اس نے کہا یہ انگریز آیا, وہی جس لاٹھی کو وہ گھوڑا بنا کے کھیل رہا تھا وہ اس نے اس انگریز کی طرف آ گئی بندوق بنا کے. تو اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ باغی ہی پیدا ہوگا. ہم بھی باغی ہیں, ہم باغی ہیں اس جعلی تتوے کے, ہم باغی ہیں اس مسئلہ پر بنی پالیسی کے. انشاءاللہ. اب یہ حافظ صاحب, دو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں اللہ کے دین کے مجاہد ہیں. ہمیں ان دونوں پہ امید ہے کہ یہ ایسی فضا بنائیں گے کہ کفر اور شرک جو ہے اور کچھ کہیں جگہ نظر نہیں آئے گی. آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں, بنی اسرائیل کا سنا آپ نے, وہ عبداللہ کے اتنے محبوب تھے کہ وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. چلتے تھے دھوپ ہوتی تھی, آج پاس عبادت رہ گئے, دھوپ ہوتی تھی عبادت رہ گئے, بھوک لگتی تھی کیا کرا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ منت چھوڑو گئے. لیکن یہ قوم تم تباہ بنا ہوئی اور بتا رہی ہے ذلت اور مت کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساتھ میں اس بارے میں بتایا قانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما قالوا. انہوں نے نیکی کا کام چھوڑ لیا اور برائی کو اختیار کیا. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے مسجد میں بیٹھیں اللہ اللہ کریں. نیکی یہ ہے کہ آپ باطل کو للکار رہے ہیں. نیکی کیا ہے؟ باطل کو للکار رہے ہیں. اور اب یہ للکار ہمیں یہ حساب سے نظر آتی ہے, یہ تاکید ہے. جب یہ للکار رہے ہیں, اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا پھر ان کے دست بازو نہ بنے تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن یہ تمہاری بڑی بڑی داڑیاں, یہ تمہاری خوبصورت کٹی ہوئی, یہ مسئلے بنایا ہوا محراب کوئی بھی کام نہیں آئے گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے, اپنی خوشنودی کے لیے, آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. باقی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ایک صحابی نے گھر بنایا تو ایک روشن دان رکھا. اللہ کے رسول نے کہا کسی رکھا ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ وہاں آئے گی. اللہ کے رسول نے کہا بھائی آواز وہاں نہیں تھی, اگر تم نیت رکھا کہ اذان کی آواز آئے گی تو وہاں تو آپ اپنی نیت لے گئے. ہماری کوشش کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ. ہماری منزل کیا ہے؟ محمدی نظام کا نفاذ. ہماری طرز عمل کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. طرز صحابہ. انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں اور ہمیں اپنے ان دونوں قائدین کی جو زندگی ہے, جو سیرت ہے, اس سے یہ ریز نظر آتی ہے. انشاءاللہ ہمیں یہ بھی مایوس نہیں کریں گے, قوم ان کو مایوس نہیں کرے گی. جب قوم اور لیڈر ایک ہو رہے ہیں اور بہادری سے, جرأت سے, حوصلے سے ایک پالیسی بنائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کوئی رکاوٹ نہیں پڑ سکتی. اور یہ جو ٹوٹ کے چھوڑتے ہیں, یہ بدزبانیاں کرتے ہیں, ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ فی الشر نجات حین لا یمجیک احسان. ایک عربی شاعر نے کہا کہ جب سنا محبت پیار اس کو سیدھا نہ کرے تو پھر وہ فی الشر نجات, ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سخت ہے. اللہ نے کہا ان لا یحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ سخت بات کوئی استعمال نہیں کر سکتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو. مظلوم یہ سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر کسی مقرر کے سخت زبان نکلے تو اس پر تعلق تو چھینا دے بلکہ اس کی غیرت ایمانی کو داد دے. آخر دعوانا ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.